السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ براہ کرم اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے والی احادیث کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں، جن سے ہمارا شوق عبادت بڑھ جائے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو ایماندار، تو یقیناً ہم اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کرنے میں جلدی کیجیے قبل اس کے کہ ایسے فتنے شروع ہو جائیں جو سیاہ راحت کی طرح ہیں۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہے تو شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا، یا شام اس نے ایمان کی حالت میں کی تو صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنا دین دنیاوی مال و دولت کے عوض بیچ ڈالے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ اور ان روزمرہ کیے جانے والے اعمال میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ سب سے پہلا عمل مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کرنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں وہ جب بھی صبح اور شام کو مسجد کا رخ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631، صحیح مسلم حدیث نمبر 669۔ دوسرا عمل جنازے کے ساتھ شریک ہونا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کرنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی جنازہ میں اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرات کیا ہیں؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1261، صحیح مسلم حدیث نمبر 945۔ تیسرا عمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان الفاظ کو 100 دفعہ پڑھنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور حمد و تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ جس نے یہ الفاظ 100 دفعہ کہے اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس شخص کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور سارا دن وہ شخص شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور کوئی شخص بھی اس سے بہتر کام نہیں کرے گا، لیکن وہ شخص جس نے اس سے بھی زیادہ یہ عمل کیا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3119، صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ چوتھا عمل صلہ رحمی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور لوگ اسے یاد کرتے رہیں تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5639، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ پانچواں عمل نفلی روزے، مریض کی تیمارداری اور صدقہ و خیرات کرنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ جناب ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھتے ہیں آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ جناب ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ جناب ابو بکر پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی تیمارداری کی ہو؟ جناب ابو بکر پھر
کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی تیمارداری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں بھی یہ کام جمع ہو جائیں وہ رب کی جنتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1028۔ چھٹا عمل سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کے الفاظ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6042، صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ ساتواں عمل تسبیح، تحمید، تکبیر اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور چاشت کی نماز ادا کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر ہر صبح صدقہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر حمد و ثنا صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سارے اعمال کی جگہ انسان چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے تو کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ آٹھواں عمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا اسے 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے اور لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2910۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں۔ ایک مسلم شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے مدد اور تعاون کی دعا کرتا رہے کہ اللہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلم اعمال صالحہ کرنے میں اپنی کوشش، جد و جہد اور مکمل طاقت صرف کر دے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اعمال پر ہمیشگی کرے چاہے وہ اعمال مقدار میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حسب استطاعت اعمال کیا کرو کیونکہ اللہ رب العزت کو کوئی اکتاہٹ لاحق نہیں ہوتی مگر تم اکتا جاؤ گے۔ یقیناً اللہ رب العزت کو محبوب اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43، صحیح مسلم حدیث نمبر 782۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔